السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے 3 افسانے کو پڑھ چکے تھے، جن میں سے آپ کا پہلا افسانہ تھا بھابھی جان، جس کا مصنف تھا سہیل عظیم آبادی، اور جو آپ کا دوسرا افسانہ تھا اس کا نام تھا فرار، جس کا مصنف تھا سید محمد محسن، اور آپ کا جو تیسرا افسانہ تھا اس کا نام تھا کٹی ہوئی شاخ، جس کا مصنف تھا قمر جہاں، اور یہ آپ کا چوتھا افسانہ ہے اور آخر افسانہ ہے جو آپ کا نام ہے آشیانہ، جس کا مصنف ہے نگار عظیم۔ تو چلتے ہیں، ہم لوگ شروع کرتے ہیں کیا ہے۔ آئیے، آپ کا آخر افسانہ ہے، یہ آپ کا چوتھا افسانہ، آئے دیکھتے ہیں آپ کا جو افسانہ ہے وہ کیا ہے۔ آپ کا کیا ہے تو کیا بولیے گا؟ آشیانہ ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ کو پوچھے کہ آشیانہ کا صنف کیا ہے، اس کا ودا کیا ہے، تو کیا بولیے گا؟ آشیانہ ایک افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ آشیانہ کا صنف کیا ہے تو کیا بولیے گا؟ افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ اور آشیانہ جو آپ کا ہے تو اس کا مصنف کون ہے، رائٹر یا پھر لیکھک کون ہے، کون لکھا ہے، تو کیا بولیے گا؟ نگار عظیم۔ کیا؟ نگار عظیم یا پھر ملکہ مہر نگار۔ اس کا جو اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار ہے، لیکن کس نام سے فیمس ہوا ہے؟ نگار عظیم کے نام سے فیمس ہوا ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ آشیانہ جو ہے کس کا افسانہ ہے تو کیا بولیے گا؟ نگار عظیم کا افسانہ ہے۔ اور اس کا صنف کیا ہے تو کیا بولیے گا؟ آشیانہ ایک افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ چلیے، سب سے پہلے ہم لوگ چرچا کریں گے یہ آشیانہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے، یہ جو آپ کا پہلا اسٹار ہے کہ نگار عظیم عہد حاضر۔ عہد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عہد کے معنی ہوتا ہے زمانہ، زمانہ ہوتا ہے کال سے بولتے ہیں ہم لوگ۔ حاضر یعنی پریزنٹ، یعنی ابھی کے پریزنٹ کا جو زمانہ ہے، عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہے۔ کون؟ نگار عظیم کو کیا بولا ہے کہ نگار عظیم جو ہے عہد حاضر یعنی ابھی کے زمانہ، موجودہ زمانہ کا جو ہے نا، عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہے نا۔ چلیے، کون آپ کا نگار عظیم کیا ہے؟ عہد حاضر کی جو ہے ایک افسانہ اہم نگار ہے نا۔ چلیے، یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے نا۔ ابھی ہم بولے تھے کہ نگار عظیم کا جو ہے اصل نام کیا ہے نا، وہی کہہ رہا ہے ان کا اصل نام جو ہے کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار۔ ابھی ہم بولے تھے ملکہ مہر نگار۔ اگر آپ کو پوچھے کہ نگار عظیم کا جو ہے اصل نام کیا ہے، اصل نام کیا ہے، تو کیا بولیے گا؟ ملکہ مہر نگار ہے نا۔ اور وہ کس نام سے فیمس ہوا ہے؟ نگار عظیم کے نام سے کیا ہوا ہے؟ فیمس ہوا ہے، مشہور ہوا ہے نا۔ کیا بولا ہے؟ ان کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار، اور نام جو ہے اس کا کیا ہے؟ نگار عظیم ہے، یعنی اس نام سے فیمس ہوا ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آئیے، آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ اردو کے علاوہ، دیکھیے اردو کے علاوہ ہے نا، اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ جو کرتا ہے نا، پینٹنگ ہوتا ہے، ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی کیا کیا ہے؟ ایم اے کیا ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ نگار عظیم جو ہے اردو کے علاوہ کیا، اردو کے علاوہ کس میں ایم اے کیا ہے، کس چیز میں، کس سبجیکٹ میں، کس صنف میں جو ہے نا، یہ کس صنف میں جو ہے یہ ایم اے کیا ہے، تو کیا بولیے گا؟ نگار عظیم جو ہے اردو کے علاوہ جو ہے اس میں ڈرائنگ اور پینٹنگ میں کیا کیا ہے؟ ایم اے کیا ہے نا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں کون سا افسانہ نگار ایم اے کیا ہے، تو کیا بولیے گا؟ نگار عظیم جن کا نام ہے ملکہ مہر نگار، جنہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں کیا کیا ہے؟ ایم اے کیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ انہوں نے سعادت حسن منٹو، دیکھیے انہوں نے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ جانچ پڑتال جو ہوتا ہے نا، جائزہ لینا، جانچ پڑتال کرنا ہے نا، جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کیا کیا ہے؟ پی ایچ ڈی کیا ہے۔ اگر آپ کو پوچھے انہوں نے سعادت حسن منٹو جو ہے، چلیے انہوں نے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا جو ہے تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کیا کیا انہوں نے؟ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے نا۔ چلیے، یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ انہوں نے ہے نا جبر و استحصال کیا ہوتا ہے؟ استحصال یعنی کسی کے
حقوق کے بارے میں چرچا کرنا، یعنی کسی کو مطلب کیا بولا ہے، استحصال اور موجودہ معاشرے میں، علاقے میں جو ہے کہ معاشرے کی انسانیت سوز صورت حال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں. کیا یعنی معاشرے میں کیا اس کا مطلب یہ ہے نا، وہاں کا واتاورن، وہاں کا ماحول کیسا ہے، کیا کس کے ساتھ کیا بھید بھاؤ ہو رہا ہے، کس کو سے حقوق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اسے کیا بولتا ہے، استحصال، ہے نا، جبر و استحصال، ہے نا، جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت، ہے نا، انسانیت سوز صورت حال پر انہوں نے نہایت، بہت ہی خوبصورت، نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں، ہے نا. چلیے آگے چلتے ہیں. آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے؟ چلیے کیا آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ نگار عظیم کے، ہے نا، نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ، ہے نا، اقصی کے نام سے جو 1990 عیسوی میں شائع ہوا، ہے نا. اگر آپ کو پوچھیں نگار عظیم کا جو ہے پہلا افسانہ، جو افسانوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے، تو کیا بتانا ہے آپ کو؟ عکس ہے. عکس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جھلک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جھلک یا پھر نظارہ، ہے نا. اگر آپ کو پوچھے عکس کس کا مجموعہ ہے تو کیا بولے گا؟ نگار عظیم کا ہے. یہ شائع کب ہوا ہے تو کیا بتانا ہے آپ کو؟ 1990 میں شائع ہوا. کب ہوا ہے؟ 1990 میں جو ہے یہ شائع ہوا ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. کیا آپ کا اس کے بعد 1999 عیسوی میں، ہے نا، مجموعہ گہن شائع ہوا. کیا؟ مجموعہ گہن. دیکھیے دو مجموعہ اس کا ہے. پہلا جو آپ کا مجموعہ ہے عکس ہے، جس کا جو 1990 میں شائع ہوا، اور اس کا دوسرا جو مجموعہ ہے کیا؟ گہن. اس کا وہ کب شائع ہوا ہے؟ 1999 عیسوی میں شائع ہوا ہے. اگر آپ کو پوچھے نگار عظیم کا جو ہے پہلا افسانہ کب شائع ہوا ہے تو کیا بولیے گا؟ 1990 میں شائع ہوا ہے، جن کا نام کیا ہے؟ عکس ہے. اور آپ دوسرا افسانہ مجموعہ کون سا ہے؟ اس کا گہن ہے، جس کا مطلب اشاعت یعنی یہ شائع کب ہوا ہے؟ 1999 عیسوی میں ہوا ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے نا. چلیے یہ آپ کا ہے بہادر شاہ ظفر کی شخصیت. کیا؟ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر، ہے نا، ان کی شاعری پر بھی ان کی اہم تنقیدی کتاب شائع ہوا ہے. اگر آپ کو پوچھے نگار عظیم نے جو ہے نا، یہ اہم کیا تنقیدی کتاب شائع جو ہوا ہے کس کے اوپر، ہے نا، تو کیا بولیے گا؟ بہادر شاہ ظفر کی، ہے نا، شخصیت اور ان کی شاعری پر، ہے نا. کس کے؟ کیا؟ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی ان کی اہم تنقیدی کتاب شائع ہوا ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم نے، کیا؟ نگار عظیم نے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفر نامہ بھی لکھے، ہے نا. اگر آپ کو پوچھے کہ نگار عظیم کا جو ہے سفر نامہ کا نام کیا ہے، کیا سفر نامہ کا نام کیا ہے تو کیا بتائیے گا؟ گرد آوارگی. کیا؟ گرد آوارگی، ہے نا. آپ کیا پھر بولیں گے کہ نگار عظیم کا جو ہے گرد آوارگی کے نام سے جو ایک سفر نامہ لکھا ہے، ہاں، گرد آوارگی کے نام سے کیا لکھا ہے؟ کیا بولیے گا؟ سفر نامہ. کیا؟ سفر نامہ بھی لکھے ہے نا. چلیے یہ تھے آپ کا مصنف کا جو ہے حالات زندگی کے بارے میں، ہے نا، ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا خلاصہ کیا ہے. اس کا خلاصہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں نا. چلیے خلاصہ. چلیے یہ کیا تھا آپ کا؟ ہم لوگ کیا پڑھ چکے ابھی؟ افسانہ پڑھ چکے ہیں نا. افسانہ. ان کا مصنف کون تھا؟ یہ افسانہ ہے کیا تو کیا بولیے گا آپ؟ آشیانہ. کیا؟ آشیانہ جو ہے آپ کا افسانہ جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا مصنف کون تھا؟ نگار عظیم. کون؟ نگار عظیم، ہے نا. چلیے کون تھا؟ نگار عظیم، ہے نا. اب دیکھتے ہیں اس کا کردار کون تھا. مین جو کردار تھا، اس کا کریکٹر تھا کون تھا؟ کردار، ہے نا. چلیے کردار کون ہے اس کا؟ کون ہے؟ سراج. کیا ہے؟ سراج جو ہے اس کا مین کردار ہے نا. سراج. چلیے سراج. اور یہ جو ہے سراج کی ایک بیوی تھی اہلیہ، جن کا نام تھا کیا؟ آئیے اہلیہ کو دیکھتے ہیں کون ہے اس کا. اہلیہ جو بیوی کون تھی اس کی؟ کون؟ یہ اس کا نام ہے عرفانہ. کیا؟ عرفانہ، ہے نا. اگر آپ کو پوچھے عرفانہ کون ہے کیا بولے گا؟ سراج کی جو ہے اہلیہ ہے یا پھر بیوی ہے نا. چلیے اور ایک سراج کا ایک بیٹا تھا، ہے نا. ان کا نام کیا تھا وہ دیکھتے ہیں. چلیے سراج کا ایک بیٹا، ہے نا، یہ رہا اس کا بیٹا. چلیے
क्या नाम था बेटा का नाम? फरहान। क्या था? फरहान, है ना? ये इनका बेटा, किसका बेटा है? सिराज का ये बेटा है ना। चलिए आगे देखते हैं। सिराज का एक ये था वालिद, वालिद है ना, इसका नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी। क्या था? ये वालिद है ना, सिराज का वालिद कौन था? बरकत अली सिद्दीकी, बरकत अली है ना सिद्दीकी। अगर आपको पूछे बरकत अली सिद्दीकी को जो अहलिया था उसका नाम क्या था? आइए देखते हैं उनकी अहलिया कौन थी। आइए, ये रहा अहलिया, है ना। इनका नाम था जरीना। क्या? जरीना, है ना, जरीना, है ना। बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया जरीना है। जरीना कौन है? सिराज के जो है अम्मी या फिर वालिदा है, और बरकत अली सिद्दीकी कौन है? ये उनका वालिद है ना। चलिए, ये इनकी अहलिया हुआ इरफाना। आए देखते हैं बरकत अली सिद्दीकी जो है ना, बरकत अली सिद्दीकी जो है इनकी एक बेटी थी, है ना, इसका नाम क्या था? अरे बेटी किसकी? बरकत अली सिद्दीकी का है ना एक बेटी, उनका नाम क्या था? ये रहा उनका नाम, क्या? रुकैया। क्या? रुकैया, है ना। चलिए, खुलासा था इसका, क्या खुलासा है? अफसाना हम पढ़ चुके हैं। क्या था अफसाना? आशियाना है। तो निगार अजीम इसका राइटर है, मुसन्निफ है। उसके बाद किरदार कौन था इसका? सिराज था। सिराज के अहलिया का नाम क्या था? तो क्या बोलिएगा? इरफाना। तो सिराज का एक बेटा भी था जिनका नाम क्या था? फरहान था। क्या था? फरहान था। और आगे क्या है आपका? सिराज का जो वालिद था उनका नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी। अगर आपको पूछे इनके अहलिया का नाम क्या है तो क्या बोलिएगा? जरीना। जरीना कौन है? तो क्या बोलिएगा? सिराज की जो है अम्मी है, वालिदा है। और बरकत अली सिद्दीकी कौन है? तो कौन है इसका? इसका वालिदा है या फिर अब्बू है। और बरकत अली सिद्दीकी का जो एक बेटी है उनका नाम क्या है? तो क्या बोलिएगा? रुकैया, है ना। ये है इनका मेन किरदार सब, है ना। ये खुलासा है इसका, है ना। चलिए, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, है ना? चलिए फिर आप जो है, हम लोग इसको जो है पढ़ चुके हैं। मेरा कहना है कि आपका जो ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा तो मुसन्निफ में रहेगा, क्योंकि अब मुसन्निफ से ही आपका जो है क्वेश्चन बनता है ना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको मेहनत करना है। मेहनत करना है तो मुसन्निफ जितना भी है उनके जो है हालत जिंदगी के बारे में जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको अच्छे से नोट करना है, पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझना है। क्योंकि क्वेश्चन जो आपका बनता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यही से बनता है ना। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है और सब्जेक्टिव जो है अच्छे से आप एग्जाम में अच्छे से जो है टिक मार करके आएंगे, है ना। उम्मीद है कि आप उसको जो है अच्छे से नोट कर लेंगे। अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम लोग जो है अभी तक ये रक्षा उर्दू क्लास 10 का जो है चैप्टर 5 को पढ़ चुके हैं। अब क्या करूंगा मैं, तो अगले वीडियोस में जो है 1 से लेकर के 5 तक, है ना, 1 से करके आपका हमद हुआ, फिर 4 अफसाना हुआ आपका, यानी सबका जो है शुरू से करके चैप्टर 1 से जो है आपका 5 तक जो है ऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव रहेगा आपका अगले वीडियोस में, है ना। इसको पहले हम लोग पूरा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, छठा छठा बढ़ाएंगे ना। चलिए, 1 से 5 तक हम लोग आगे वीडियोस में सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर अगला क्लास हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए।